بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سچا واقعہ۔ محمد غزنوی نے جب ہندوستان کو فتح کیا اور سومناتھ مندر کے تمام بت توڑ ڈالے تو جو بت ان میں سب سے بڑا تھا، جب اس کو توڑنا چاہا تو سومناتھ کے پجاریوں نے بڑی الحاظ و زاری سے عرض کیا کہ اس بت کے برابر تول کر ہم سے سونا لے لیا جائے مگر اس بت کو نہ توڑا جائے۔ سلطان محمود غزنوی نے ارکان دولت سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی کہا کہ ہم کو فتح تو ہو چکی ہے، اگر ایک بت کو چھوڑ ہی دیا جائے تو ہمارا خاص نقصان نہیں اور اس کے بدلے میں جو مال ملے گا وہ لشکر اسلام کے کام آئے گا۔ اسی مجلس میں سپہ سالار محمود غزنوی بھی تھے اور ان کے سپہ سالار مسعود غازی بھی تھے۔ فرمایا کہ یہ بت فروشی ہے، اب تک بادشاہ بت شکن مشہور تھے، اب بت فروش کہلائیں گے۔ یہ بات محمود غزنوی کے دل کو لگ گئی مگر ایک گنا تردد باقی رہا۔ دوپہر کو سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر بپا ہے اور ایک فرشتہ اس کو دوزخ کی طرف یہ کہہ کر کھینچ رہا ہے کہ یہ بت فروش ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو بت شکن ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی اور حکم دیا کہ فوراً بت کو توڑ دیا جائے۔ جب بت کو توڑا تو اس کے پیٹ میں سے جواہرات بھرے ہوئے نکلے۔ حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے بت فروشی سے بچا لیا اور جس مال کی طمع میں بت فروشی اختیار کرنا چاہا تھا اس سے کہیں زیادہ مال مل گیا۔ فرشتوں کا دوزخ اور جنت کی طرف کھینچنا یہ اس تردد کی صورت تھی جو محمود غزنوی کو بت کے توڑنے میں لاحق ہوا تھا۔ بحالت بیداری جو تردد ہوا تھا اس کو خواب میں اس صورت میں دکھایا گیا کہ ایک فرشتہ دوزخ کی طرف کھینچتا ہے اور ایک جنت کی طرف۔ کبھی خیال بت کے توڑنے کی طرف جا رہا ہے اور کبھی خیال بت کے چھوڑنے کی طرف جا رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بت کو چھوڑ دینا حقیقت میں بت فروشی نہ تھا لیکن صورت میں بت فروشی کی مشابہت تھی جس کو حق تعالی شانہ نے اس